رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی مدنی چینل پر سلسلہ کرتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے احکام تجارت، لیکن آج ہم کرنے جا رہے ہیں خصوصی سلسلہ جس کا نام ہے احکام رمضان، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل رمضان اور روزوں سے متعلق کچھ شرعی مسائل اور معاملات کے اوپر گفتگو ہوگی۔ مفتی صاحب اپنی رائے بھی دیں گے اور جو مسائل ہیں وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور خصوصیت اس کی یہ ہے کہ آج کچھ غلط فہمیاں جو عوام میں پائی جاتی ہیں، لوگوں میں، معاشرے میں پائی جاتی ہیں، بعض طبقات میں پائی جاتی ہیں رمضان کے حوالے سے، بالخصوص روزے کے حوالے سے، تو ان غلط فہمیوں کی وضاحت کے حوالے سے مفتی صاحب انشاءاللہ عز و جل گفتگو فرمائیں گے، غلط فہمی بھی پیش کی جائے گی اور اس کی وضاحت مفتی صاحب فرمائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، پھر مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ بے شک بروز قیامت میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، آج بالخصوص جو ہم سلسلہ کر رہے ہیں اس میں آپ نے کچھ امیجز بنوائی ہیں، کچھ پریزنٹیشن تیار کی ہے۔ ایک پریزنٹیشن کا تو انداز نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جو غلط فہمیاں ہیں تو ان کی وضاحت مطلوب ہے، ان کی طرف بڑھیں۔ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ مطلب رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے مدنی چینل پہ بھی مختلف سلسلے آ رہے ہیں، مکتبۃ المدینہ پر اور دیگر مکاتب پہ دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے کافی ساری کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کا ایک ذوق جو ہے اس میں ایک اضافہ یہ دیکھا کہ آپ کچھ اس طرف مائل ہوئے کہ کچھ غلط فہمیاں یا کچھ پائے جانے والی جو ایک ایسی بات ہے شریعت میں جس کا اعتبار نہیں، آپ اس کی طرف راغب ہوئے، یا کوئی بہت ہی زیادہ وقوع پذیر معاملہ ہے تو اس کی طرف آپ راغب ہوئے، آپ نے پوسٹیں بھی بنائی اور ابھی بھی آپ نے بہت کچھ اضافہ کیا ہے، تو یہ ذہن کیوں؟ اصل میں دیکھیے، دین سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک۔ اب دین سیکھنے میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نا علمی، لوگوں کو بنیادی باتیں پتہ ہی نہیں ہوتی، تو نا علمی کا حل یہ ہے کہ انہیں بتایا جائے، آگاہ کیا جائے اور سکھایا جائے، جسے ٹیچنگ کہتے ہیں، سکھانا کہتے ہیں، ایجوکیشن کہتے ہیں۔ یعنی علم نہیں ہے تو علم حاصل کیا جائے، علم سکھایا جائے، علم حاصل کیا جائے، اور علماء کی ذمہ داری کہ علم سکھائیں۔ ٹھیک۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ شریعت کے کسی بھی گوشے کو دیکھ لیں آپ، وہ نکاح طلاق کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، وہ عبادات کا معاملہ ہو، عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان تمام گوشوں کے حوالے سے جہالت کے سبب، نا علمی کے سبب، نا علمی سے بھی ایک بڑا درجہ پایا جاتا ہے، وہ بڑا درجہ ہے مس کنسپٹس کا، کہ لوگ جو ہے مسئلہ کیا ہے وہ اس کو سمجھ کیا رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے طور پر درست سمجھ رہے ہیں، اپنے طور پر اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، دوسروں کو تلقین بھی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے گا ہر ایک شخص جو ہے وہ ایک دوسرے کو دین سکھا رہا ہوگا۔ ایک تو وہ سکھاتے ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، مطلب کہ موسمی لوگ آ کر، ان کو خود نہیں آتا بیچاروں کو کیا سکھائیں، اور ایک عوام کا انداز ہوتا ہے، یہ نہیں کرو، یوں کرو، یہ جائز نہیں، ناجائز، بات بات پر معاذ اللہ یہاں تک بول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، حالانکہ وہ فرمان نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا۔ ایسی بھی مطلب کہ لوگوں میں باتیں ہوتی ہیں، تو یہ جہالت کا ایک بڑا درجہ ہوتا ہے۔ ایک تو آگاہی نہیں ہے، اوپر سے وہ بات دل و دماغ میں بسی ہوئی ہے کہ جو حقیقت کے خلاف ہے۔ تو یوں پچھلے سال بھی ہم نے 11 جو ہے وہ ایسی غلط فہمیوں کا تعین کیا تھا کہ جو لوگوں میں معروف ہیں اور حقیقت کے برعکس ہیں۔ اس دفعہ اس میں اضافہ کیا ہے اور 19 غلط فہمیوں کے نام سے ہم نے ایک ٹائٹل تیار کیا ہے، ورنہ یہ ہے کہ ارادہ تو یہ تھا کہ اپنے پیج پہ اس کو اپلوڈ کرنا تھا،
اور آج کے سلسلے کے بعد ان تمام پوسٹوں کو اپلوڈ بھی کر دیا جائے گا. آپ کا جو فیس بک پیج ہے مفتی علی اصغر کے نام سے، وہاں پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین اور سوشل میڈیا پہ جو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل یہ کچھ غلط فہمیوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اس کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی صاحب پہلے جو آج ہمارے سلسلے کا ایک سمجھ لیجیے عنوان ہے اور اس کے لیے جو ایک بڑی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تو غلط فہمیوں کی طرف بڑھتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی کتنی غلط فہمیاں ہیں. مفتی صاحب نے وضاحت تو کی ہے 19 ہیں، تو اس کے بمپر کی طرف چلتے ہیں. تو روزے سے متعلق پائی جانے والی 19 غلط فہمیاں اور انشاءاللہ عز و جل ان کا ازالہ پیش کیا جائے گا. مفتی صاحب میں ایک ایک غلط فہمی عرض کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، تو پھر آپ وضاحت فرما دیے گا. مدنی چینل کے ناظرین یہ نہیں سمجھیے گا کہ مجھے یہ غلط فہمی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کو اس پہلی غلط فہمی جو اس وقت بیان ہونے جا رہی ہے شاید یہ نہ ہو، لیکن 19 میں سے ہو سکتا ہے کچھ غلط فہمیاں آپ کو بھی ہوں، تو سبھی توجہ کے ساتھ سنیے. اچھا آپ کو غلط فہمی نہیں ہے تو آپ ذرا اور توجہ سے سن لیجئے تاکہ آپ کہہ سکیں بھائی میں نے مفتی علی اصغر صاحب سے سنا ہے، مدنی چینل پہ بیان ہوا ہے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اب ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، عوام میں، کہ الٹی ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی یہ غلط بات مشہور ہے، اور صحیح یہ ہے کہ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی منہ بھر آئے، کم آئے، کتنی آئے، روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ یہ ہے کہ خود قصدن یعنی جان بوجھ کر اگر کسی نے الٹی کی ہے، یعنی انگلی ڈالی منہ میں اور جان بوجھ کر کی، اور وہ بھی منہ بھر آئی، اور اس وقت روزے دار ہونا بھی یاد تھا، تب جا کے روزہ ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، دوسری غلط فہمی کی طرف بڑھیں گے، ایک اور غلط فہمی کی طرف بڑھیں گے جو مشہور ہے. اچھا ضروری نہیں ہے کہ ہر غلط فہمی جو ہے وہ ہر فرد کو ہو معاشرے کے، ایسا تو ضروری نہیں ہے بالکل، یہ کہیں کہیں پائی جاتی ہیں، مختلف طبقات میں پائی جاتی ہیں، بعض اوقات جغرافیائی حدود کے تبدیل ہونے سے بھی یہ تبدیل ہو جاتی ہیں. تو ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے، غسل فرض ہو جائے سوتے ہوئے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیے احتلام ہونے سے غسل تو فرض ہوتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کر کے جو ہے وہ نمازیں وغیرہ پڑھی جائیں گی، روزہ احتلام ہونے سے نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، یہ بھی وضاحت ہو گئی. دو ہماری وضاحتیں ہوئی، پہلی یہ ہوئی کہ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مفتی صاحب نے جو وضاحت فرمائی وہ آ گئی ہے. دوسری یہ کہ سوتے ہوئے اگر غسل فرض ہو جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک اور غلط فہمی جو مفتی صاحب پائی جاتی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اس بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں. درست مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے تھوک ایک فطرتاً معاملہ ہے کہ انسان جو ہے وہ روزے سے ہو یا نہ ہو تو اس کے منہ میں تھوک آتا رہتا ہے. جی تو تھوک آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ روزے بندہ تھوکتا رہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ روزہ رکھتے ہی جناب تھوکنا شروع کر دیتے ہیں. جی اسی طریقے سے بلغم جو ہے اگر وہ بھی کوئی نگل لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. کسی نے جو ہے وہ منہ سے باہر تھوک نکالا، کسی چیز پر رکھا اور پھر نکلا، وہ ایک جدا گانا صورت ہے، ایسا کوئی کرتا نہیں ہے. ایسا ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن منہ میں تھوک ہے اور وہ نگل لیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی تھوک نگلنا کوئی مکروہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے پاس وضاحت آ گئی اور اس غلط فہمی کی بھی وضاحت ہو گئی. ایک اور غلط فہمی مفتی صاحب پائی جاتی ہے، بلکہ ایک نہیں یہ 3 غلط فہمیاں ہیں ایک ہی غلط فہمی میں جس کو شمار کر رہے ہیں ہم. وہ یہ کہ تیل لگا لیا، تیل لگانے یا خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف وغیرہ صاف کرنے کو درست نہیں سمجھتے حالت روزہ میں. کوئی حرج نہیں ہے روزے کی حالت میں تیل لگانے میں، خوشبو لگانے میں، منہ زیر ناف وغیرہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا ایک چوتھی غلط فہمی جو کہیں پائی جاتی ہے تو اس کی وضاحت آ گئی ہے. اور مجھ سے ایک اور غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، سحری بڑا بابرکت کھانا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور دعا بھی اور برکت کی دعا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالے سے فرمائی ہے. ایک اور غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اگر سحری نہ کی تو روزہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا، مطلب روزہ نہیں ہوتا. جی یہ غلط فہمی ہے اور درست نہیں ہے مسئلہ. سحری کرنا شرط نہیں ہے، روزے کے لیے نیت کرنا شرط ہے، اور سحری اگر نکل بھی گئی ہے تو جب تک نصف النہار کا وقت شروع نہیں ہوتا اس سے پہلے تک، یعنی تقریباً سمجھ لیں کہ ہمارے پاکستان میں 11 بجے تو نصف النہار شروع نہیں ہوتا تقریباً، اس کے بعد بھی اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، تو نصف النہار سے پہلے تک نیت کی جا سکتی ہے روزے کی.
اب نیت کرنے میں 3 باتیں مد نظر رکھی جائیں گی. پہلی بات مد نظر یہ رکھی جائے گی کہ روزے یعنی سحری کے وقت سے لے کر جب سے روزہ شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر جب نیت کرنے کا وقت ہے کوئی منافی روزہ کام نہ کیا ہو, روزے کے خلاف کام نہ کیا ہو. جی ہاں. دوسری بات یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں طلوع فجر سے روزے سے ہوں, ٹھیک ہے, جب سے روزے کا وقت شروع ہے اس وقت سے روزے سے ہوں. ٹھیک ہے, یہ نہ نیت کرے کہ اب سے روزے سے ہوں. ٹھیک. تیسری بات یہ ہے کہ نیت کرنے کا موقع موجود ہو. موقع میں نے عرض کیا کہ نصف النہار جو ہے اس کے بعد نیت نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, نصف النہار سے پہلے پہلے ہو سکتی ہے. ایک موٹا سا اندازہ بتا رہا ہوں کہ 11 بجے کا وقت ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے نصف النہار عام طور پر شروع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سر اس کی پرٹیکولر یعنی بالکل اتھینٹک معلومات ہمیں کرنی دیکھیے ہوتی ہے. جو نصف نقشے النہار لگے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے گھروں کے اندر برتن ہماری ضرورت ہے, جی. کچن کا سامان ہماری ضرورت ہے, ٹھیک. بیڈ اور صوفے ہماری ضرورت ہے, جی. اس سے کہیں زیادہ ضروری نماز کا نقشہ ہے. انسان کی آنکھ لگی, اس کو پتہ نہیں کہ جناب فجر کا وقت کب شروع ہوگا یا کب ختم ہوگا, سحری کا وقت کب ختم ہوگا. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے ایک جو نقشہ ہے گھروں کے اندر ہونا چاہیے. اب تو موبائل کا دور ہے اور ڈیجیٹل چیزوں کا دور ہے. دعوت اسلامی کی مجلس نے بہت ہی مستند نقشہ جو ہے وہ جاری کیا ہے, جو اینڈرائڈ ڈیوائسز ہیں ان پہ بھی چل سکتا ہے. تو اچھا پھر ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. مستند نقشہ لیجئے, جب بھی آپ لیجئے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جناب طلوع فجر کا وقت کیا ہے. طلوع فجر کا وقت کا مطلب یہ ہے اب سحری ختم ہو گئی. ٹھیک, فجر کا وقت شروع فجر کا وقت سحری شروع ہو گیا. ختم ہو. اس کے بعد اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جناب سورج کب طلوع ہوگا. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جناب زاویہ کبریٰ کا وقت کب شروع ہوگا. ٹھیک. تو زاویہ کبریٰ نصف النہار کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ظہر کب کی نماز کا وقت کب شروع ہوگا, عصر کب شروع ہوگا, عصر تک ظہر کا وقت رہتا ہے. اب یہ لکھا ہوگا کہ غروب کب ہوگا, اس میں لکھا ہوگا کہ جناب عشاء کا وقت کب شروع ہوگا. تو یہ ساری باتیں روزانہ جاننا جی ایک مسلمان کی بنیادی بیسک ضروریات میں رمضان کے علاوہ بھی, رمضان کے علاوہ بھی کیونکہ نماز پڑھنی ہے تو اس کے اوقات میں پڑھنی ہے. مفتی صاحب نے جیسے وضاحت فرمائی کہ دعوت اسلامی کی مجلس نے یہ اپلیکیشن وغیرہ اور سافٹ ویئر وغیرہ جاری کیا ہے, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ نے بھی اس کے نقشہ جات جو ہیں وہ جاری کیے ہیں, بڑے سائز میں بھی ہیں, چھوٹے سائز میں بھی ہیں, پاکٹ سائز میں بھی ہیں, تو وہ بھی لے کر رکھیں. دیکھیں میرا تو مشورہ یہ ہے کہ گھر کے اندر جو ہے ایک پرنٹ نقشہ ہونا چاہیے. جی. وجہ یہ ہے کہ آپ نے جناب وقت دیکھنے کے لیے موبائل دیکھا, پتہ چلا کہ بیٹری آف ہے. جی. اور حساس معاملہ, بالکل ٹھیک ہے, بعض اوقات تو آخری وقت ہوتا ہے, آخری وقت ہوتا ہے, اور پلاننگ کرنی ہوتی ہے, سوتے ہوئے پلاننگ کرنی ہوتی ہے بندے کو کہ بھئی کیا وقت ہے کہ اسی اعتبار سے بندہ اٹھ سکے. تو یوں ایک پرنٹ نقشہ ہونا چاہیے گھر میں. ٹھیک ہے, اور اپنا کیلنڈر جہاں لگاتے ہیں وہیں پہ جو ہے آپ یہ پرنٹ نقشہ بھی لگا دیں, تو انشاءاللہ عز و جل دینی اور دنیاوی فوائد آپ کو حاصل ہوتے رہیں گے. اب اگلی غلط فہمی کی طرف بڑھتے ہیں. ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ جیسے ابھی جو گفتگو چلی ہماری, ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کچھ کو سمجھ میں نہ آئی ہو کہ نصف النہار, زاویہ کبریٰ, تو ایک دم سے کسی بات کا سمجھ میں آنا ضروری بھی نہیں ہے. لیکن دیکھتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھ سکیں گے, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اب ایک اور غلط فہمی پائی جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی پر رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب اس کی آنکھ نہیں کھلی, سحری سے پہلے آنکھ نہیں کھلی اور سحری کے بعد آنکھ کھلی, تو اب غسل تو فرض ہے, تو غسل کے فرائض میں سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا جو ہے یہ ضروری ہے. اب اس کو کرتے نہیں ہے کہ افطار کا وقت ہوگا, افطار ہوگی تو پھر کلی کریں گے, صحیح طریقے سے غرغرہ کریں گے اور ناک میں پانی چڑھائیں گے. یہ بہت ہی خطرناک غلط فہمی ہے, اور اس غلط فہمی کی وجہ سے لوگ سارا دن جو ہے نا وہ جنابت میں رہتے ہیں, ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں, نمازیں بھی نہیں ہوتی, غسل اترتا ہی نہیں ہے, غسل ہی نہیں اترتا. دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ غسل ہے کیا. ٹھیک. غسل کے 3 فرائض ہیں. پہلا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا, کوئی بھی بال برابر جگہ بھی خالی نہ رہے. دوسرا فرض ہے کلی کرنا. تیسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا. اب یہ 2 چیزیں مجھے پہلے بیان کرنی چاہیے تھی, کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, اور پورے جسم پر پانی بہانا. یہ ترتیب سمجھ لیجئے. اب معاملہ یہ ہے کہ غرغرہ غسل میں فرض نہیں ہے. غرغرہ کرنا اس وقت سنت ہے عام حالات میں بھی جب روزے سے نہ ہو. جب کوئی روزے سے ہو تو غرغرہ کرنا سنت بھی نہیں اس کے لیے. پھر ناک میں پانی چڑھانے کا جو معاملہ ہے, ناک کے 2 حصے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ایک سخت حصہ ہے, یہاں تک سخت حصہ ہے, اور یہ نرم حصہ ہے. انگلی ماریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سخت ہے, یہ نرم ہے. تو جو نرم حصہ ہے اس تک پانی پہنچانا ضروری ہے, یعنی پورا جو نرم حصہ ہے وہاں پانی پہنچے. مطلب چلو میں اگر پانی لے اور
یوں ایک ایک سائڈ ڈبوئے تو آرام سے پانی وہاں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک. ہاں یہ کہ ناک صاف کر لیا جائے, کوئی میل وغیرہ نہ ہو وغیرہ جو ہے وہ نہ. تو بآسانی پانی پہنچ جاتا ہے. ٹھیک. روزہ نہ ہو تو اس کو سونگھنا چاہیے ٹھیک. تاکہ نرم حصہ خالی نہ رہ جائے. روزہ ہو تو سونگھنے سے احتراز کیا جائے گا, ٹھیک. پانی حلق میں نہ اتر جائے. اور مصعب اگر چڑھ گیا پانی, دیکھیے وہ ایک الگ صورت ہے. ٹھیک ہے, تو فی الحال ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ بے غسل ہے کیا. ٹھیک ہے. تو ناک کے نرم حصے میں پانی پہنچانا ہے, اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. کلی کرنی ہے, جب آپ وضو میں کلی کرتے ہیں تو غسل کے لیے بھی تو وہی کلی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں احتیاط زیادہ ہے, جو وضو میں کلی ہے وہ سنت موقدہ ہے, یہاں فرض ہے. ٹھیک ہے. کوئی اگر غلطی ہوئی تو کلی نہیں ہوگی. اب اس غلطی کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے کہ بھی کوئی ریشہ نہ رہ جائے, کوئی ایسی چیز دانتوں میں نہ رہ جائے, تو اچھی طرح جو ہے وہ پچکاری کے انداز میں ذرا منہ کے اندر پانی گھما کے بندہ باہر پھینک دے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا پانی نہ ڈالے, تھوڑا زیادہ ڈالے, تاکہ سارے حصوں کو جو ہے وہ پانی شامل ہو جائے. تو یہ جو فرائض ہیں, جب بندے کی آنکھ کھلی, سحری کا وقت گزر چکا تھا, تو یہ تینوں کو تینوں فرائض وہ ادا کرے گا. صحیح ہے. تینوں فرائض ادا کر کے معمول کے مطابق رہے گا, نمازیں بھی پڑھے گا. کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ نہیں جی تو کلی نہیں کر سکتے روزے میں, ناک میں پانی نہیں ڈال سکتے اور افطار کے بعد کرنا ہے, تو یہ جہالت ہے. یہ بہت ساری یعنی کہ خرابیوں کا باعث ہے. غسل بھی نہیں اتر رہا, پھر نمازیں بھی نہیں ہو رہی, دیگر عبادات کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے. مجھ سے آپ کی جو گفتگو ہوئی وضاحت تو اس میں آ گئی, لیکن میں مزید چاہوں گا کہ 2 جملوں میں مزید وضاحت آ جائے. آپ نے فرمایا تو ہے کہ ناک کی سخت ہڈی تک پانی پہنچانا حالت روزہ میں بھی اور غیر روزہ میں بھی ضروری نہیں ہے, نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اسی طرح جو غرغرہ ہے وہ بھی فرض نہیں ہے, کلی فرض ہے. روزہ نہیں ہوگا تو غرغرہ کریں گے. تو غرغرہ سنت ہے, وہ بھی اس وقت جب روزے سے نہ ہو, کیونکہ غرغرے کے اندر حلق میں پانی ڈالنا پڑتا ہے, اور حلق میں روزے دار پانی ڈال نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اب وضو کی بات چلیے, غسل کی بات چلیے. ایک اور غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ جناب روزے کی حالت میں, حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی. نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. درست بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے, اور البتہ یہ ہے کہ ریشوں کو حلق میں جانے سے بچایا جائے. عام طور پر تو ریشے حلق میں نہیں جاتے, بندہ مسواک کرتا ہے کلی کر کے باہر نکال دیتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, عادتاً تو ایسی. تو بلکہ اگر کوئی ریشہ اگر حلق میں جا رہا ہو تو فطری طور پہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ اسے روکتا ہے. تو مجھ ایک اور غلط فہمی مسواک کرنے کی بھی عادت ڈالیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, امیر اہل سنت کا ایک مختصر سا رسالہ بھی ہے مسواک کے فضائل پر. تو اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ترغیب ملے گی آپ کو کہ مسواک کرنے کی کیسی برکتیں. ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے مسواک کی برکت سے. تو مسواک کو اپنائیے, اللہ رب العزت میں توفیق عطا فرمائے. منہ کی خوشبو کے لیے بھی بہتر ہے, منہ کی بدبو زائل ہوتی ہے. ایک اور مسئلہ جو ہے, اور وہ جو ہے یہاں پہ مجھے کہنے دیجئے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شفقت کا معاملہ ہوتا ہے, بالخصوص گھر کے بڑوں کی طرف سے, والدین کی طرف سے. انہیں اپنے بچوں پہ پیار ہوتا ہے, شفقت ہوتی ہے. تو اس میں ایک غلط فہمی جو پیدا ہوئی بھی ہے معاشرے میں, وہ یہ ہے کہ جناب جب تک اذان ہو رہی ہے, بلکہ جو سب سے آخری اذان ہو رہی ہے اس کی آواز جب تک آ رہی ہے تو جب تک کھا پی سکتے. اللہ اکبر. دیکھیے 2 باؤنڈریز ہیں, اس طرف پاکستان ہے, اس طرف افغانستان ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک کوئی بندہ باؤنڈری کراس نہیں کرے گا وہ پاکستان میں رہے گا. صحیح ہے. کراس کر گیا تو وہ افغانستان میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک لائن ہے. ایک لائن ہے. ٹھیک ہے. تو ایک لائن اسی طریقے سے سحری کا وقت اس لائن تک ہے. صحیح ہے. اس لائن کے اس طرف چلے گئے تو اب فجر کا وقت شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کہ جب سحری والی باؤنڈری کراس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے, پھر اذانیں ہوتی ہیں. یعنی اذانیں ہوتی ہیں جب سحری کا وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. فجر کا وقت داخل ہو گیا. فجر کا وقت داخل ہو گیا. جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تو جو کھائیں پیئیں گے تو روزہ کہاں سے ہوگا. ٹھیک ہے. وہ تو سحری, جب سحری کا وقت ختم ہو رہا تو پھر سحری بھی ختم ہونی ہے. سحری بھی ختم ہو گئی. اب کوئی کھائے پیے گا تو اس کا تو روزہ ہوگا ہی نہیں. ٹھیک. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ روزے کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کتنی بڑی غلط فہمی سے روزہ خراب ہوا. قضا جو رکھنی چاہیے تھی وہ بھی یہ نہیں رکھے گا. تو اپنے طور پر تو یہی سمجھ رہے کہ میں روزے دار ہوں, روزے سے ہوں, سارے دن جو ہے وہ مشقت بھی برداشت کرے گا, بھوکا پیاسا رہے گا. کس وجہ سے؟ 5 منٹ کا تحمل. یہ 5 منٹ کی بے صبری جو ہے, غلط مسئلہ معلوم ہونے کی وجہ سے بے صبری کا عالم ایسا رہا کہ ضبط نہیں کر سکا. تو یہی تو ہے کہ جب مسئلہ صحیح معلوم ہوتا ہے تو بندہ بہت ساری خرابیوں سے بچ جاتا ہے. اسے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا. ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ جب اس طریقے کی بات ڈسکس ہوتی ہے اور ایک درست مسئلہ
ہمارے سامنے آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب شریعت تو یہ کہتی ہے، قرآن و حدیث میں اس طریقے سے آیا ہے، تو ایک بات یہ ہوتی ہے جیسے ابھی مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین نے سنا ہوگا، اور کیونکہ آپ کے الفاظ ہیں اور آپ ایک مفتی ہیں، عالم دین ہیں، تو اس وجہ سے اتھینٹک الفاظ ہیں کہ آپ شریعت کا حکم بیان کر رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ کہ انہوں نے سنا ہوا ہوتا ہے اپنے دادا سے، اپنے دادی سے، نانا سے، نانی سے، والد سے، والدہ سے، ساری زندگی ہمارے ابا یہی کہتے رہے، تو اب یہ دیکھیں میں نے شروع میں عرض کیا، جی ایک ہوتی ہے نا علمی، جی نا علمی علم آنے سے دور ہو جاتی ہے، ٹھیک اور بندے کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو اس بارے میں معلومات نہیں رکھتا، اور ایک ہوتا ہے غلط فہمی، جی غلط مسئلہ جو ہے وہ کسی کو پتا ہے، وہ کسی غلط چیز کو صحیح سمجھتا ہے، تو یہ اس نا علمی سے زیادہ خطرناک ہے۔ ٹھیک تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تو حکم نہیں فرمایا کہ آپ باپ داداؤں کی پیروی کرنی ہے، یہ حکم فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جی علم والوں سے پوچھو اگر کسی بات کو نہیں جانتے تو جی یہی راستہ ہے زندگی میں۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کے ایکسپرٹ سے ہی پوچھتے ہیں، تو جو شریعت کے ایکسپرٹ ہیں، ان معنوں میں شریعت کا علم حاصل کیا، قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، تو ہم ان سے پوچھیں گے، جو یہ مسئلہ بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے، اور اسی میں ہمارے لیے دو جہاں کی عافیت اور راحت ہے۔ اگلی غلط فہمی کی طرف بڑھتے ہیں، غلط فہمی کی طرف ویسے ہم بڑھ نہیں رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، کبھی کسی کو لگے کہ ہم غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، غلط فہمیاں پھیلا نہیں رہے، بلکہ الحمدللہ ازالہ غلط کر رہے ہیں۔ فہمیوں کا ازالہ کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں۔ بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اگلی غلط فہمی جو ہے اب اس کا ازالہ کیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ چوٹ وغیرہ لگ گئی یا خون ٹیسٹ کرانا ہے، اب اس صورت میں خون نکلتا ہے، چوٹ لگ گئی جب بھی خون نکل آئے گا جسم سے، اور خون ٹیسٹ کرانا ہے تو اس وقت بھی خون ٹیسٹ کروانے کے لیے سرنج وغیرہ سے خون نکالتے ہیں، تو اس صورت میں روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے عام طور پر روزہ کسی چیز کے اندر جانے سے ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے باہر آنے سے نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے ہاں ایک صورت ہے مثال کے طور پر کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے کوئی جان بوجھ کے جو ہے وہ کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ورنہ تو جو ہے وہ کوئی چیز منفذ کے راستے سے جوف یا دماغ تک پہنچتی ہے، جی معدے تک پہنچتی ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے، کسی چیز کے باہر آنے سے نہیں ٹوٹتا۔ یہی وجہ ہے کہ پیشاب پخانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک تو خون نکل گیا تو خون سے روزہ کیوں ٹوٹے گا؟ ٹھیک ہے تو خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، تو کچھ نکلنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹ رہا، خون وغیرہ نکل رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹ رہا، تو یہ ارشاد فرمائے کہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، بالخصوص اگر رمضان المبارک میں ہاسپٹل ہاں جانا لوگوں پڑ کے جائے۔ ذہنوں میں سوال ضرور کریٹ ہوتا ہے جی کہ اب کیا کرنا چاہیے، جی جی تو جواب ہم نے اس کا دے دیا۔ جی ہاسپٹل وغیرہ میں جائیں، بالخصوص اگر ایمرجنسی میں چلے جائیں، کلینکس پر جائیں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کیونکہ موسم ہے، بالخصوص ہمارے پاکستان کا جو موسم ہے وہ گرم ہے، گرم ہوائیں چل رہی ہیں، دھوپ کی شدت ہے، تو اس میں ڈی ہائیڈریشن بہت ہوتی ہے۔ اب ایسی صورت میں ہاسپٹل اچانک پہنچے، اب صبح سے تو روزہ تھا، اچانک پہنچے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی انجیکشن لگانا ہے۔ اب انجیکشن لگانا تو یہاں پہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ جی روزہ کا کیا حکم ہوگا، تو اگر کسی نے روزے میں انجیکشن لگوایا یا لگایا تو اب روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیے انجیکشن کے بارے میں علماء کی دو آرائیں ہیں، ٹھیک کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک لیکن دارالفتہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت مفتی شریف القمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا تفصیلی رسالہ موجود ہے، فتح فضل رسول میں بھی تفصیلی مواد موجود ہے، تو اگر کسی کی سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے تو ٹھیک ہے، غلط فہمی نہیں ٹھیک ہے، وہ بھی ایک رائے ایک رائے ہے، ٹھیک ہے لیکن مضبوط دلائل یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ نس میں لگایا جائے یعنی وین میں یا گوشت میں لگایا جائے، اور شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے سب اسی طریقے سے جو چلیں یہ آ ہی گیا ہے، اب یہ جو انجیکشن ہے انٹر وین ہو یا انٹر مسکیولر ہو، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، اور مفتی صاحب نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اگر شدید ضرورت ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، یہ ہماری ایک غلط فہمی مزید دور ہوئی، ہماری تو نہیں تھی، جس کی تھی اس کی دور ہوئی۔ اگلی غلط فہمی جو پیش کی جا رہی ہے مفتی صاحب، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ عطر لگایا، پرفیوم لگایا، کوئی خوشبو لگائی یا سونگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لگانے سے نہیں سونگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھول سونگ لیا کوئی جی تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ اوائڈ کرتے ہیں، بلکہ اگر گلدستہ وغیرہ بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا کہ کسی کو بوکے وغیرہ گلدستہ وغیرہ دیا رمضان میں، روزے میں، جیسے ہمارے یہاں بچوں کی روزہ کشائیوں میں عرف ہے کہ لوگ جاتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات پھول بھی ہوتے ہیں، اب وہ منع کیا جاتا ہے بیٹا سونگنا نہیں، اسے سونگنا نہیں۔ تو دیکھیے خوشبو ٹھوس یا مائع کی شکل میں ہو
تو اس کے سونگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر وہ خوشبو دھونی کی صورت میں ہے تو جو دھنی ہے وہ نہیں سونگ سکتے، اس کے ظاہر بات دھواں ہے اور اس کو سونگیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن عام خوشبو ہے، مائع کی شکل میں، لیکوڈ شیپ میں ہے یا ٹھوس شیپ میں ہے، اس کے سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی ہم پہنچے ہیں کہ 11 غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا ہے اور مزید 8 غلط فہمیاں باقی ہیں، 11 ہوئی ہیں، ٹوٹل 19 غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی نیت ہے۔ انشاءاللہ مدنی چینل جو ہے مزید غلط فہمیاں دور کرتا رہے گا، اس 19 ہی پر جو ہے وہ محیط نہیں ہے، روزے کے علاوہ بھی جو غلط فہمیاں وہ دور کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے۔ مطلب ایک یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں سفر کے حوالے سے، کہ آج مجھے کیونکہ سفر کرنا ہے تو لہٰذا آج کا میں روزہ نہ رکھوں۔ دیکھیے ایک بڑی تعداد ہے جن کا سفر دن کے وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے اور وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سفر میں تو رعایت دی ہے شریعت نے، جی سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ جی لیکن درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر صبح صادق کے وقت جی حالت سفر میں ہوں گے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد شروع کرنا ہو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اب ٹھیک مثال کے طور پر کسی کی فلائٹ رات 3 بجے تھی ٹھیک ہے تو وہ اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ صبح صادق سے صبح پہلے صادق سے پہلے گیا ہے، صبح جی صادق کے وقت گیا ہے۔ جی لیکن دوسری صورتحال اب کیا ہے جی کہ ٹھیک ہے دن کے وقت اس نے سفر کیا ہے، ٹھیک ہے اس دن کا روزہ تو وہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اب اگلے دن بھی وہ سفر میں ہے، ٹھیک ہے اگلے دن کا چھوڑ سکتا ہے۔ صحیح، یعنی اب اگلے دن آغاز کے اندر احتیاط زیادہ ہے، ٹھیک ہے کسی کا مطلب کئی دن کا سفر ہے ٹھیک وہ سفر ہی رہے گا، مقیم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے یعنی ایک تو شخص یہ ہے نا کہ دو صورتحال بنتی ہے کہ وہ ٹریولنگ کے دوران مسافر رہے گا، وہاں جا کے وہ مقیم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر کوئی حیدرآباد سے کراچی آ رہا ہے 15 دن سے زیادہ رہنے کے لیے، ٹھیک ہے یا کراچی سے لاہور جاتا ہے 15 دن سے زیادہ رہنے کے لیے، صحیح تو ٹریولنگ کے دوران تو وہ مسافر ہے، لیکن جب 15 دن یا زیادہ کا قیام ہے تو وہ تو مقیم ہو گیا۔ لیکن اگر کسی کا قیام 15 دن سے کم کا ہے جی اور شرعی مسافت ہے، 92 کلومیٹر یا زیادہ کا سفر ہے، تو آغاز کے وقت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ٹھیک اس کے بعد جو اگلے دن ہے وہ تو ظاہر بات ہے وہ رخصت اس کو روزہ چھوڑنے کی بعد میں قضا رکھے گا۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جن کا کثرت کے ساتھ سفر ہوتا ہے یا سفر کرتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کی تیاریاں کرتے ہیں، تو جب سفر ہو تو کچھ شرعی مسائل میں بھی رخصت ہوتی ہے یا تبدیلی ہوتی ہے سمجھ لیں آپ، تو ان کو بھی سیکھنا چاہیے، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، بلکہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی مسئلہ تو موجود ہی ہے مسافر کے لیے، تو یہ سیکھ لینے چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مفتی اب اگلی غلط فہمی جو ہے، ایک اور غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہو جائے گا۔ فدیہ جو ہے تو اب وہ دینا ایک ہے تو شرن تو ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی روزہ جس کا چھوٹ گیا اب فدیے سے کام چل جائے گا، یہ سمجھنا غلط ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک ہو یا بغیر کسی عذر کے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے قضا رکھنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے فدیہ صرف اس صورت میں متبادل ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو، نہ ہی آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو۔ ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں جو اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے، جی تو اب وہ یہ ہے کہ روزہ جو اس کا قضا ہوا وہ نہیں رکھ سکا، اب ایسا شخص فدیہ دے سکتا ہے جو جوان ہے، صحت مند ہے، تو وہ فدیہ متبادل نہیں بنے گا روزے کا، بلکہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک روزے کی قضا ہی رکھے گا۔ مجھ سے ایک جملہ یہاں پہ ذہن میں آ رہا ہے، کبھی سماعت میں آیا تھا کہ کسی شخص سے کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھتے، تو اس نے کہا معاذ اللہ کہ میں کیوں روزے رکھوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس کھانے پینے کے لیے ہے، تو مجھے تو ضرورت نہیں ہے روزہ رکھنے کی۔ روزہ وہ رکھے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ روزہ شاعر دین سے ہے، ٹھیک روزے کی فرضیت شاعر دین سے ہے۔ اس شخص کا جو یہ کہنا یہ کفر ہے، یہ تو روزے کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے نا۔ جی روزے تو فرض ہیں، جی مطلب کہ جو روزے رکھ سکتے ہیں ان پہ فرض ہے روزے رکھنا۔ جی ہاں یہ معذور ہو، بیمار ہو، مسافر ہو، جدا گانا بات ہے۔ جو رخصت ہے وہ ہو تو موجود اس کا اعتبار ہوگا۔ اور سب ایک جیسے مسواک کے بارے میں عرض کیا تھا کہ مسواک کے حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں، تو اسی طرح لوگوں میں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کو استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے درست مسئلہ یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا،
ہاں اگر حلق میں ذرات چلے گئے تو ٹوٹ جائے گا، لیکن علماء منع کرتے ہیں کہ حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ حلق میں اس کے ذرات جانے کا کافی امکان ہوتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ جناب جب بھی ٹوتھ پیسٹ کی جائے روزہ ٹوٹ ہی جائے گا مطلقاً، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اگر اس کے ذرات حلق میں گئے تو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا، اور مطلقاً ممانعت ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مطلب اسی طریقے سے ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ، چاہے وہ فرض ہو، چاہے واجب ہو، یا نفل ہو، یا رمضان کا ادا روزہ ہو یا قضا روزہ ہو، اب اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے روزہ چھوڑنا، ایک ہوتا ہے توڑنا۔ ٹھیک ہے، روزہ چھوڑنے پر تو ایک روزے کے بدلے ایک قضا ہی ہے، ٹھیک ہے، قضا تو ہر صورت میں ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں توڑنے کی طرف۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ، ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف رمضان کا ادا روزہ جو ہے اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے، یہ بھی آدھی بات ہے۔ جی، اس کی بھی شرائط ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں کفارہ لازم نہیں ہوگا، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں کفارہ لازم ہوگا، لیکن یہ ہے کہ کفارہ جب بھی ذکر آتا ہے کفارے کا، اس میں 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں، جی، اور ان 60 روزوں میں قضا کا روزہ شامل نہیں ہوتا، وہ الگ ہوتا ہے، قضا پلس کفارہ پلس 60 روزے اس کو رکھنے ہوتے ہیں۔ ہر طرح یعنی جب بھی کسی نے روزہ توڑا اور کفارہ بھی آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر کھانے پینے سے اگر روزہ توڑا ہے تو کفارہ آئے گا، جبکہ بیماری کی کیفیت نہ ہو، اب کوئی مرے جا رہا ہے اور کسی نے پانی پلا دیا، وہ ایک جدا گانا صورتحال ہے۔ تو یوں ایک روزہ رکھنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ توڑنے میں کب کفارہ لازم آتا ہے اور کب کفارہ لازم نہیں آتا۔ فیضان رمضان بڑے ہی آسان الفاظ کے ساتھ لکھی گئی ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ بہار شریعت 5 حصے کے اندر روزے کے مسائل موجود ہیں، اس کا بھی مطالعہ کریں۔ تو ان کا مطالعہ کرنے سے روزے کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ سیکھنے کو ملیں گے۔ ٹھیک ہے مطلب کچھ لوگ، ایک اور غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے۔ ایسا درست نہیں ہے، ٹھنڈک کے لیے نہانا روزے میں کوئی مکروہ نہیں ہے، کلی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ پریشانی ظاہر کرنا مقصود ہے، او جی بڑی گرمی ہے میں تو نہا رہا ہوں، بڑی گرمی ہے، تو عبادت کے اندر تنگ دل ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پریشانی ظاہر کرنے کے لیے کلی کرنا یا نہانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھنڈک کے لیے اگر کوئی نہاتا ہے روزے میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی روزہ چھوٹ جائے، روزہ چھوٹ گیا تو اب 60 روزے کفارے کے جو ہیں وہ رکھنے ہوں گے۔ جی یہ سمجھنا بھی غلط ہے۔ روزہ اگر چھوٹ جاتا ہے، عذر ہو یا عذر نہ ہو، تو اس کے بدلے صرف ایک روزہ قضا کے طور پر رکھنا پڑے گا، کفارہ چھوڑنے کی صورت میں نہیں ہوتا۔ توڑنے کی صورت میں وہی بعض صورتوں میں ہوتا ہے، ہر صورت میں توڑنے میں بھی نہیں ہوتا۔ مطلب ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اس غلط فہمی کی بنیاد یہ ہے کہ بھول معاف ہے۔ جی، اب بھول اور خطا میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ یہ میں نے پیپر اٹھایا لیکن غلطی سے گر گئے، ٹھیک ہے، یہ خطا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کسی نے چلو بھرا منہ دھونے کے لیے، منہ کھلا تھا اور یوں پانی کیا وہ حلق میں چلا گیا، جی، یہ بھول نہیں، خطا ہے۔ جی، اچھا روزے دار ہونا یاد تھا جی، تو یہ خطا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ یاد ہی نہیں تھا کہ جی میرا روزہ بھی ہے، جی، تو دیکھا ہی جائے گا کہ پوزیشن کیا ہے۔ ٹھیک، جہاں خطا کے مسائل آئیں گے بھول معاف ہے، خطا معاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کسی نے منہ دھونے کے لیے پانی ڈالا اور وہ حلق میں چلا گیا تو یہ خطا کے طور پر گیا ہے، تو مطلقاً ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب روزہ دار ہونا یاد ہو تو اگرچہ کہ پانی غلطی سے حلق سے اترا ہو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر روزہ دار ہونا یاد ہی نہ ہو تو اب اگرچہ کہ جان بوجھ کر حلق سے اتارے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مختلف ایک اور غلط فہمی کہہ لیں آپ، یا ایک امید سے پایا جاتا ہے کہ جو خاتون پیگننٹ ہو، حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی ہو تو ان پر بھی روزہ فرض نہیں۔ ہم بعض لوگ یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں جن پر روزہ فرض نہیں، حالانکہ ایسا درست نہیں ہے کہنا۔ پوزیشن دیکھی جاتی ہے، خاتون کی کنڈیشن کیسی ہے، عام حالات میں تو اس پر بھی روزہ فرض ہوگا، دودھ پلانے والی ہو یا حاملہ ہو،
لیکن اگر بچے کے جان کا اندیشہ ہو، صحت بہت زیادہ بگڑنے کا اندیشہ ہو، اور تجربات سے یا طبیب حاذق کے مشوروں سے ایسا ہو، تو پھر چھوڑنے کی اجازت ہے، قضا بعد میں رکھے گی، عام حالات میں نہیں چھوڑ سکتی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان